پتہ نہیں حکمرانوں کو جھوٹ بولنا آتا نہیں یا ایسی سچویشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، اس لیے اونگیاں بونگیاں مار رہے ہیں. بہت سے نون لیگی لیڈران آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ جی جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے وہ غلط تو ہے، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور، وہ وہاں کی حکومت کر رہی ہے، اس میں شہباز شریف گورنمنٹ کا کیا قصور. اچھا آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے حکم کے بغیر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے حکم پر اسلام آباد کی پولیس وہاں چلی گئی ہے. وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ کی مرضی کے بغیر کس طرح اسلام آباد کی پولیس وہاں چلی گئی، کس طرح ان کی وردیاں جگہ جگہ آپ کو ٹنگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دونوں سائڈ سے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی بات سے ہم ڈر رہے تھے، بہت دنوں سے عرض کر رہے تھے باز آ جاؤ، روک لو اپنے یہ طاقت کے نشے میں دھت قدموں کو، روک لو اور مذاکرات کی طرف چلے جاؤ، لوگوں کی آواز پر لبیک کہنا سیکھ لو. نکارہ خلق زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے، لوگوں کی آواز کو سننا سیکھ لو. یہ فرعونیت، یہ رعونیت جو تم نے بلوچوں کے ساتھ اور پنجابیوں کے ساتھ اور سندھیوں کے ساتھ روا رکھی ہے، یہ ہر جگہ نہ روا رکھا کرو. سچویشن کو سمجھ لو. کشمیر کا ہر بات پر آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر سے موازنہ ہوتا ہے. انڈیا پر ساری دنیا میں ہم ایک ہی کلیم کرتے ہیں کہ اس نے 7 لاکھ فورسز وہاں جمع کی ہوئی ہیں اور اس نے وادی کو بالکل ایک جیل اور چھاونی بنا کر رکھ دیا ہے. اگر ہم بھی وہی حرکتیں کریں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب یہاں پہ وجوہات بالکل مختلف ہیں، وہاں وجوہات بالکل مختلف ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں آزادی دو، اور انڈیا والے آزادی نہیں دیتے بلکہ ان کو اور فوج بھیج دیتے ہیں اور ان کو اور دباتے ہیں. یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں یہ ٹنلز بنا دو، یہ سڑکیں بنا دو. یہ جو حکمران ہوٹروں والی گاڑیوں میں اور پروٹوکول کے ساتھ پھرتے ہیں، یہ پروٹوکول ختم کر دو. یہ جو فضول کوٹے ہیں ملازمتوں کے، یہ ختم کر دو. یہ جو باہر کشمیر سے باہر تم نے الیکشن کو رگ کرنے کے لیے جو سیٹیں گھڑی ہوئی ہیں قانون ساز اسمبلی کی، وہ سیٹیں ختم کر دو. وہ اس طرح کے مطالبات ہیں، وہ آپ کو فوری طور پر مان لینے چاہیے تھے. جی ہم نے 4 مان لیے بس ٹھیک ہے، 6 مان لیے بس ٹھیک ہے، اور جو مانے وہ بھی زبانی مانے اور عمل ان پہ بھی نہیں ہوا. یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ بدماشی ہر جگہ نہیں چلا کرتی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر عوام اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آ جائیں تو وہ گناہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. آپ عوام کے ملازم ہیں، عوام آپ کے ملازم نہیں ہیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ عوام کے احکامات کی تعمیل کریں، عوام کا فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے احکامات کی تعمیل کریں. آپ کون ہوتے ہیں عوام کو بتانے والے کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے اور یہ غلط ہے؟ وہ عوام آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے. عوام بتاتے ہیں کہ حکومت نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. حکومت عوام کو نہیں بتاتی کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور جب عوام پوری طاقت کے ساتھ باہر آ گئے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ کرو، تو آپ کا کام تو صرف ان کی انسٹرکشنز کو بجا لانا ہے، ان کے احکامات پر عمل کریں. نہیں کریں گے تو یہ بہت غلط آپ کر رہے ہیں. ساری دنیا میں بات پھیلے گی، انڈیا اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے گا، ہماری بدنامی ہوگی. بات کو سمجھیں، آپ کی بڑی مہربانی، یہ بے شرمی بند کر دیں. پہلے ہی کامن ویلتھ کی رپورٹ نے آپ کا پردہ چاک کر دیا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، یہاں سب کچھ طاقت کے بلبوتے پر ہوتا ہے. عوام کی رائے کو اس طرح سے بدل کر رکھ دیا جاتا ہے. اور اب آپ جو ہے وہ یہاں کشمیر میں بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. بلوچوں کی آبادی تھوڑی تھی، بلوچستان کا آپ نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، وہ دور دراز علاقہ ہے، وہاں میڈیا کو ایکسیس بھی نہیں ہے. یہاں آزاد کشمیر میں آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کی بندش، موبائل کی بندش، آنسو گیس کی وحشیانہ شیلنگ، ابھی تک تو یہی سن رہے ہیں کہ 1-2 پولیس والے شاید اور 2-3 لوگ کشمیر کے نوجوان شہید ہو گئے ہیں. اور یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ آنسو گیس کی شیلنگ اور گولیاں، وہی محسن نقوی والی وحشیانہ حرکتیں یہاں بھی جاری ہیں 26 نومبر والی. یہ ہر جگہ نہیں چلا کرتا یہ کام، مسائل بڑھ جاتے ہیں. آپ اپنے ہاتھوں سے گھر پھونک تماشا دیکھ کی روش پر چل نکلے ہیں. اور جو نون لیگی یہ بار بار دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ تو صاف ہیں، کشمیر کی حکومت جانے اور کشمیر کے عوام جانے، تو یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اسلام آباد کی پولیس جگہ جگہ پھر رہی ہے، اور جو رینجرز اور پنجاب رینجرز اور جو آپ یہاں سے بھیج رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہی ہیں. اس لیے یہ وزیر اعظم پاکستان کے حکم سے، ان کی مرضی سے، ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہے. اور آزاد کشمیر کی حکومت وزیر اعظم پاکستان کے انفلوئنس سے باہر تو نہیں ہے نا. اگر وزیر اعظم پاکستان انہیں کہیں کہ یار یہ والے مطالبات مان لو تو ظاہر ہے وہ مان ہی لیں گے.
اب انہیں آپ کی سپورٹ حاصل ہے, آپ نے انہیں کہا ہے ٹھیک ہے اڑ جاؤ, تو وہ اڑے ہوئے ہیں. آپ انہیں سمجھاؤ گے کہ نہیں یار بات سمجھ جاؤ, بس کر دو, تو وہ ظاہر ہے بس کر دیں گے, ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے. لیکن آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیں, اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے بناتے آپ خود بہت بڑے بیوقوف بن رہے ہیں. اور آپ کو بار بار ہم سمجھا رہے ہیں, ہمیشہ آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھتری نہیں رہنی. اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو بندوقیں, گولیاں, آنسو گیس کی شیلنگ اور یہ سب کچھ کر لے تو کر لے, ایونچولی انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے, ایکسٹینشنیں بھی ختم ہو جانی ہوتی ہیں. آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے مریم نواز کو وزیر اعظم کی کرسی پر پہنچانا ہے, ایسے پہنچ جائیں گی مریم نواز وزیر اعظم کی کرسی پر, ایسے وزارت اعلیٰ کی کرسی بھی نیچے سے نکل جائے گی. ایسے یہ جو طوفان ہے یہ بڑھتا جائے گا. کشمیر کے لوگوں کو دیکھیں گے دیگر علاقوں کے لوگ اس طرح پستے ہوئے تو انہیں بھی غصہ چڑھے گا, بات پھیل جائے گی. بات کو سمجھیں, لوگوں کے بالکل جینون مطالبات ہیں وہ تسلیم کریں, عوام کی رائے کے سامنے سرنڈر کرنا سیکھیں. یہ جو آپ میں غرور ہے نا کہ نہیں جی ہم کیوں مانے, جی ہم نے 6 مطالبات مان لیے باقی نہیں مانتے, اور جو مانے ہیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں کرنا, یہ غرور آپ کو لے ڈوبے گا, اور آپ خود اپنے لیے گڑھے کھودنے پر آمادہ ہیں, تلے بیٹھے ہیں.